تفتیشی افسر نے والدہ سے کہا کہ اپنے ہاتھ سے درخواست لکھے ورنہ بیٹے کی لاش نہیں ملے گی۔ پولیس والوں کا رویہ دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کی نظر میں انسان کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ ثنا بابر ایک مقامی کالج او لیول کی طالبہ ہیں۔ ان کے بھائی سلمان بابر اسلام آباد میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کال سینٹر بھی چلاتے تھے۔ ثنا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 9 فروری کو سلمان اکبر اپنا کام مکمل کرنے کے بعد موٹر سائیکل پر گھر جا رہے تھے کہ رات کے 1:30 بجے کے قریب اسلام آباد میں تھانہ کوہسار کی حدود میں واقع کوہسار روڈ پر ایک تیز رفتار گاڑی نے ان کو ٹکر ماری، جس سے سلمان بابر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد ثنا کا الزام ہے کہ پولیس نے نہ صرف تفتیش میں کوتاہی کی بلکہ ان سے غلط بیانی بھی کی گئی اور ملزم کو ضمانت کروانے کا موقع فراہم کیا گیا، جبکہ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمے کے اندراج اور تفتیش میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی گئی۔ یاد رہے کہ اس واقعے کے مختصر سی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں ایک بائیک والے کو چلتی گاڑی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بھائی کی لاش وصول کرنے کے لیے شدید اذیت سے گزرنا پڑا۔ ثنا بابر کا دعویٰ ہے کہ وقوع ہونے کے تقریباً 24 گھنٹے بعد پولیس والوں نے ہلاک ہونے والے نوجوان کی والدہ سمینہ بابر سے رابطہ کیا اور بتایا کہ وہ تھانہ کوہسار آ جائیں کیونکہ ان کے بیٹے کی ایک ٹریفک حادثے میں ہلاکت ہو گئی ہے۔ ثنا بابر نے الزام عائد کیا کہ جب وہ اپنی والدہ کو لے کر متعلقہ تھانہ پہنچی تو پولیس نے 4 گھنٹے تک ان کو وہیں بٹھائے رکھا اور ان کے بیٹے کی شناخت کروانے کے لیے اسپتال مردہ خانے میں بھی نہیں لے جایا گیا۔ اس موقع کے مدعی اور سلمان بابر کی والدہ سمینہ بابر کا کہنا ہے کہ اس مقدمے کی تفتیش افسر بازد تھے کہ جب تک وہ درخواست نہیں دیں گی اس وقت تک اس معاملے میں معاملت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تفتیشی افسر کا کہنا ہے اگر وہ اپنے ہاتھ سے درخواست نہیں لکھیں گی تو بیٹے کی لاش نہیں ملے گی۔ ثنا بابر کا کہنا تھا کہ اپنے بیٹے کی لاش لینے کے لیے ان کی والدہ نے کانپتے ہاتھوں سے درخواست لکھ کر پولیس والوں کو دی، جس کے بعد پولیس نے سلمان بابر کی لاش ان کے حوالے کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس والوں کا رویہ دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کی نظر میں انسان کی جان کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ ثنا بابر کے بقول 1 ہفتے انتظار کرنے کے بعد انہوں نے جب یہ معاملہ سوشل میڈیا پر اٹھایا کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش تک وصول کرنے کے لیے شدید اذیت سے گزرنا پڑا اور لوگوں نے اسلام آباد پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے پولیس متحرک ہوئی اور تفتیشی افسر نے نہ صرف اس گاڑی کے مالک کا سراغ لگایا بلکہ اس واقعے میں ملوث ملزم کا بھی سراغ لگا لیا۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک پولیس افسر نے بتایا کہ اس واقعے میں ملوث ملزم ایک سیاسی رہنما کا رشتہ دار ہے، تاہم اس کے خلاف تعزیت پاکستان کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تھانہ کوہسار میں درج ہونے والے مقدمے میں پولیس نے تعزیت پاکستان کی دفعہ 322 لگائی جو کہ قتل عمد سے متعلق ہے۔ اگر مقتول کے ورثہ راضی ہوں تو دیت کے قانون کے تحت ملزم بری ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اطلاعات۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔